ایک فلمی ایکٹر سے کم نہیں، اور وہ بھی ویلن کی. آپ نے ہمیشہ پچھلے کیا پچھلے غائب رہے کئی گھنٹے، 12-14 گھنٹے غائب رہے اور سوالات اٹھے، اور پھر آخر میں آپ آ گئے کہ میں تو ایک میٹنگ میں تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں لگا. کل آپ کی سارا قصہ شروع ہوگا اور آپ خود بھاگ گئے تھے، اور کئی لوگوں سے آپ رابطے میں بھی تھے. اس کے باوجود یہ ڈرامہ، شور شرابہ اور یہ کیا کہ ہماری سب سے بڑی بات کہ کوئی دلیر بندہ اس طرح نہیں کرتا ہے. یہ ہماری روایات نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو لائے ان کو چھوڑ لے کہ اگر آپ کو اریسٹ کیا جاتا ہے، آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے، جو بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے ہونے دے. ہمیں تو یہاں آنے کا وہی ایک میسج دینا تھا آپ کو یہاں لے کے، اور میں خود چھپ کے یہاں سے بھاگ گئے. اگر آپ کو اریسٹ کیا جاتا کون سا آسمان ٹوٹنا تھا. آپ کو وہی دلیری سے سارے چیزیں باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہو، آپ کو فیس کر لینا چاہیے. تو آپ نے جو بھی، میں کہتا ہوں کل جو کچھ کیا ہے، تو آپ نے پختون روایت کی نفی کر دی اور بہت بڑی بزدلی کا مظاہرہ کیا. اتنی بزدلی کا مظاہرہ، باتیں تو بڑے بڑے کرتے ہو، تو پھر اتنی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کر لینا چاہیے. مگر میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک وہی جو ہمارا بھائی اس انسیڈنٹ میں فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، ان کی دہشت گردی کی وجہ سے، ہم سارے ان کے خاندان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نصیب کرے. کئی ہمارے جوان لوگ پولیس کے زخمی بھی ہو گئے، مگر ان کا جو پلان تھا، اصل پلان بہت بڑا پلان تھا. وہ 9 مئی کی طرف پلان تھا، اور وہی 9 مئی والا پلان وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اگر ہم اسی طرح جگہوں میں جاتے تو وہی ری ایکشن آئے گی، وہی رد عمل آئے گی، اور اس طرح خون بہے گا سینکڑوں لوگوں کا، ہزاروں لوگوں کا. یہ بھی سیم اس طرح پلان تھا کہ اگر ہم بے گناہ لوگوں کو اندر دفعہ 144 نافذ اسلام آباد فوج نے ٹیک اوور کیا ہے، وہی فوجی دستے اور سب کچھ بھی جگہ جگہ موجود ہے. ان ساری باتوں کی اتنے رکاوٹیں بھی کڑی کر دی ہے. اگر ہم اس معصوم پشتونوں کو وہی لے کے جاتے تو کس میسج کے لیے؟ تو آپ کا میسج یہ نہیں تھا. آپ کو یہ پتہ تھا کہ آپ کو یہاں لے کے آئے کوئی چیز واپس لے کے جائیں گے. آپ کو یہ بھی پتہ تھا کہ آپ یہاں آ کے عمران کو واپس نہیں لے کے جا سکتے ان لوگوں کے ساتھ، یا کوئی اور چینج نہیں لا سکتے. مگر آپ کا پلان یہ تھا کہ اتنی ریزسٹن ہوگی وہ سائر سے گولیاں چلیں گے، کسی کو آنے نہیں دے گا. آپ کا یہ واضح، آپ کے لیڈر کا، عمران کا یہ واضح پلان تھا. جس طرح 9 مئی میں تھا، 9 مئی میں اس کا یہ پلان تھا کہ ہر جگہ جاؤ، اینٹ بجاؤ. اگر کور کمانڈر کے گھر پر جاتے ہو، اگر جیج کے اوپر جاتے ہو، ریڈیو پاکستان پر جاتے ہو، قائد اعظم کی گھر پر جاتے ہو، جہاں بھی جاتے ہو تو جاؤ. وہی میرا ملاکنڈ ڈویژن سے تعلق ہے، وہی دیر اسکاؤٹس کے اندر گھس جاتے ہو، وہی اسکولوں کے اندر گھس جاتے ہو، ٹول پلازوں کو جلاتے ہو. تو اس سائڈ سے کوئی ری ایکشن آئے گی، اور اس ری ایکشن کا مقصد ہے کہ اس میں عمران تو نہیں ہوگا، اس کے بیٹے نہیں ہوں گے، اس میں یہ معصوم عوام ہوں گے، ان کی خون بہے گی. کل بھی آپ کا وہی پلان تھا کہ اس طرح ہزاروں کی لاشیں گرے، اس طرح انسیڈنٹ ہو جائے، ان کو آنے نہیں دیا جائے گا، اور واپسی فائرنگ ہوگی، سب کچھ ہوگا. مگر میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کا وہی منصوبہ پورا فلاپ ہوگا جو انٹی پاکستان منصوبہ تھا. آپ سے یہ چیزیں ہضم نہیں ہو رہی. آپ اگر ابھی اس او سی کا کانفرنس ہو رہا ہے، وہی سے اتنے ممالک کے سربراہان آ رہے ہیں، آپ سے ہضم نہیں ہو رہا ہے کہ پاکستان کیوں اس لیول پر آیا، اس مقام پر آیا. اگر یا ملیشیا کا پرائم منسٹر تھا تو آپ سے وہی بھی ہضم نہیں ہونا ہے، اور آپ تو اتنا حد کر گئے. میں حیران ہوں کہ آپ کو اسی طرح کہہ دینا، پاکستانی کہہ دینا کہ آپ نے تو، آپ کے بندوں نے تو کھل کر کہہ دیا کہ ہم انڈین فارن منسٹر کو دعوت دیں گے کہ آؤ اور ہمارے پروٹیسٹ سے ایڈریس کرو، خطاب کرو. کتنی ایجنڈا آپ کے کیا ہے، عزائم آپ کے کیا ہے، اور کیوں ان لوگوں کو اسی طرح استعمال کر رہے ہو. انتہائی قابل افسوس. میں اس کی جتنی مذمت کی جائے، جتنی اندر سے دیکھا جائے کہ آپ کے کیا پلانز ہے، کیا ایجنڈا ہے، اور وہی جا کر پھر اسمبلی میں اچانک آپ کدھر غائب تھے. یہ سوال تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آپ کدھر غائب تھے، اتنے گھنٹے کدھر غائب تھے. آپ پورا رات کو غائب ہو کے، اور رات کو اسمبلی میں 10 بجے پھر نمودار ہوئے. تو اگر آپ حساب کتاب لگائے تو 20 گھنٹوں سے زیادہ آپ غائب رہے. تو آپ کدھر غائب رہے، اس کا جواب دے دو کہ آپ کدھر تھے، کس کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ کیا کر رہے تھے.
اور کسی جگہ آپ نے لوگوں کو کہتا ہے کہ میں یہاں آ گیا اور لوگوں کو وہی چھوڑ دیا اور میں فریش ہونے کے لیے اور چائے پینے کے لیے اور اس کے لیے کے پی ہاؤس میں چلا گیا. پھر اپنے لوگوں کو کوئی چھوڑتا نہیں ہے, اس کے ساتھ کڑا ہوتا ہے. تو سب سے بڑی بات آپ کو اس کا جواب دینا ہے, اور وہی جو لوگوں کو جتنے مشکلات اور تکالیف ہوئے, میں یہ میرا صرف یہ دل کی آواز ہے, جو لوگوں کو تکالیف ہوئے کس کی وجہ سے ہوئے, جس کی وجہ سے ہوئے, تو اس کو ان لوگوں کو اس کا جواب دینا ہوگا, اکاؤنٹیبل ہونا ہوگا, ان سے اس کا حساب, خواہ وہ بزنس کے مد میں کسی کا لاس ہوا ہے, کیا وہی جو بندہ شہید ہوا ہے اس میں بھی یہ لوگ جو لیڈ کر رہے تھے, اصل ذمہ دار مجرمان تو یہ لوگ ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں, جنہوں نے لوگوں کو اکسا دیا, ان کے خلاف مقدمات بھی ہونے چاہیے اور ان سے اس خون کا پوچھ گچھ بھی ہونا چاہیے کہ آپ نے کس مقصد کے لیے ان بے گناہ لوگوں کو لایا اور ان کو اس طرح ورغلایا. کیا وہی عمران خان کو ساتھ واپس لے کے آئیں گے اور اسلام آباد پر چڑھائی کرے؟ اللہ کے بندو, یہ کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ ایک اسٹیٹ کی مشینری کو استعمال کرتے ہوئے, اگر آپ کی اتنی دلیری ہو تو اپنے وسائل استعمال کرتے ہوئے اس اسٹیٹ کو ایک سائڈ پر رکھ کے اگر آپ احتجاج کرتے, پروٹیسٹ کرتے, یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھے, تو سرکاری وسائل پر نہیں کرے. یہ جلسے جلوسے ہم نے بھی کیے, کوئی سرکاری اور اس کی وسائل پر نہیں کیا, اپنے ریسورسز سے کیا ہے. تو آپ کو اپنے ریسورسز استعمال کر کے وہی اس غریب صوبے کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اسی طرح کرنا انتہائی افسوس اور شرم کی بات ہے. اور آپ کو اس کا سسٹم حساب کتاب دینا پڑے گا. اس طرح اندھیر نگری مزید نہیں چلے گی کہ آپ کیا اپنی مرضی ہے کہ ایک صوبے کو فیڈریشن سے لڑانے کی یہ اندھیر نگری نہیں چلے گی. آپ کی میں کیا باتیں کروں. آپ کی وہی پہلے آپ کہتے کہ آپ سارے بات کرتے, آپ سارے آخر میں بات کر دیتے. میں اس کی کیا علی امین صاحب کی کون سی بات کو یاد کروں. اگر اس کی پہلی کبھی کہتا ہے کہ افغانستان سے میں خود مذاکرات کروں گا, کبھی کہتے ہیں ٹی ٹی پی سے میں خود مذاکرات کروں گا, تو آپ کو تو فیڈریشن سے مانتے ہوئے تو یہ کب تک برداشت ہوگا؟ یہ ناقابل برداشت ہے. میں آپ کو یہ بات آپ کی سیکوینس وائز, آپ پاکستان کے خلاف بھی سازش کر رہے ہیں, پختونوں کے خلاف بھی سازش کر رہے ہیں, کے پی کے کی عوام کے خلاف بھی سازش کر رہے ہیں. یہ سسٹم اس طرح آگے نہیں چلے گا جو آپ کے ذہن میں, اور آپ نے پختونوں کے بھی خلاف اتنا بڑا سازش کیا کہ ان کو بدنام کر دیا کہ پختون دلیر لوگ ہوتے ہیں, وہ مورچے سے بھاگتے نہیں ہے. ہم نے یہ آپ نے تیسرا ٹرمینالوجی نکالی. ہم نے یہ ٹرمینالوجی سیکھی, جو جاتا ہے کہتا ہے یا غازی ہو کے آؤں گا یا شہید ہو کے رہوں گا. آپ نے کوئی اور چیز نکالی, تیسری ٹرمینالوجی نکالی, وہی ہو کہ آپ واپس چلے گئے. تو آپ نے پختونوں کے ساتھ بھی ان کو غلط طریقے سے استعمال کرا اور پھر ان کو بدنام کرا, اور اس طرح چھپ کے جانا, اس طرح بھاگ جانا, یہ پختونوں کا شیوا نہیں ہے. آپ نے اس صوبے کی وسائل کے ساتھ جو بے دردی اور بے دریغ آپ نے استعمال کیا, مختلف محکموں کے تمام ریسورسز ابھی سب کچھ سامنے آ گئے, ہیومن ریسورس کے ساتھ ساتھ وہی ہیوی مشینری بھی سامنے آ گئی. لوگوں کو آپ نے تھریٹ کیا کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں جاتے تو آپ کی پوسٹنگ یہی کروں گا, آپ کو ٹرمینیٹ کروں گا, آپ کو فارغ کر دوں گا. اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, ضرور حساب کتاب ہوگی, ان لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ کس کی دباؤ پر آپ آئے. آپ سرکاری ملازم ہو, آپ کا کیا کام ہے کہ آپ اسٹیٹ کے خلاف حملہ کرنے اور سازش کے لیے آئے. جن لوگوں نے یہ مشینری اور سب کچھ دی ہے ان سے بھی پوچھ گچھ ہو جائے گی. اور ان آفیسرز کو بھی میں کہتا ہوں, وہی جو افسران وہی بیٹھے, آپ اس کے علی امین کے ملازم نہیں ہیں, آپ عمران کے ملازم نہیں ہیں, آپ پاکستان کی عوام کے ٹیکسوں سے جو آمدنی ہوتی ہے اس سے آپ تنخواہ لیتے. اگر آپ ایک مہینے کے لیے بند کرے یہ ٹرانسفر کرنا, پھر ہمیں دکھاؤ کہ آپ تنخواہ کہاں سے لیں گے. تو یہ عوام کے خون پسینے سے جو کمائی اور ٹیکسز آتے ہیں اس سے آپ تنخواہ لیتے. تو آپ کسی بندے کا اہلکار نہ بنے, آپ سے بھی پوچھ گچھ ہوگی اپنے اپنے حصے کی, کہ آپ اس کا اہلکار نہ بنے کہ جس طرح آپ کو جو بھی کہتے ہیں آپ اس کے ملازم ہیں, آپ اسٹیٹ کے ملازم ہیں. آپ اسٹیٹ کے مفاد کو دیکھو. اگر کسی کا یہ مفاد ہو کہ کس طرح فیڈریشن کو توڑا جائے, کس طرح اپنے اداروں کو
بدنام کیا جائے، جس طرح ملک میں انار کی پلا دیا جائے، جس طرح اس ملک میں پورے نظامی زندگی کو مفلوج کیا جائے، پورے کاروبار کو بند کیا جائے، تو آپ اگر اس کا اہلِ کار بنتے تو آپ بھی اس میں پھر برابر اس جرم کا حصہ ہوں گے۔ آپ نے جو کچھ کیا ہے اسی پر آپ نظر ثانی کریں، اور آئندہ اس کے اس طرح اللیگل احکامات، غلط احکامات ماننے سے آپ گریز کریں۔ آپ اس کے امپلائی نہیں ہیں، آپ اسٹیٹ کے امپلائی۔ اگر وہ آپ کو اپنے گھر سے تنخواہ لیتے ہیں پھر تو بے شک، اگر آپ کو گھر سے تنخواہ نہیں لیتا ہے، آپ یہاں سے عوام کے ٹیکسوں والا تنخواہ لیتے ہیں، تو پھر آپ کو اسٹیٹ کا ملازم ہونا چاہیے، اور ملکی مفاد اور انٹرسٹ کو آپ کو واچ کر لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ مجھے حیرت ہے اس کی کس بات پر میں جاؤں، اس کی کہاں سے میں سٹارٹ لے لوں، کس طرح حکمرانی کر رہے، کس طرح انہوں نے پہلے کیا، اس کی پہلے ادوار سے شروع کر کے تیسرا ٹرم ہے اس کا بھی، اور کس بندے کو کس کرائیٹیریا پر بنا دیا ہے۔ مجھے یہ نہیں علم کہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوتے ہوئے اس صوبے کا کیا حال ہو گیا، سب کے سامنے وہی گورننس کی کیا صورتحال ہے، وہی سکینڈلز کی کیا صورتحال ہے، وہی عوام کی بہتری کے کون سے منصوبے۔ یہ 6 مہینے ہو گئے، آپ اگر پنجاب کے ساتھ کمپیئر کرانا چاہتے تو اس کے ساتھ کمپیریزن کرے، اپنی پرفارمنس پر کرے، اپنی کارکردگی پر کرے، کہ وہی پنجاب کی چیف منسٹر یہ کر رہی ہے، سندھ کی یہ کر رہی ہے، بلوچستان کی یہ کر رہا ہے، ہمارا چیف منسٹر اسے کئی گنا بہتر کر رہا ہے۔ اس کا تو وہی گورننس والا چیپٹر تو کلوز ہو گیا ہے، وہی تو اس کے ساتھ ہے ہی نہیں، صرف اور صرف اسی ایک چیز میں لگے ہوئے کہ وہی بس دہشت گردی، غنڈہ گردی، اور قیدی نمبر 804 اس کو کس طرح رہا کریں گے۔ قیدی 804 نے پہلا کون سا تیر مارا ہے اور آئندہ کون سا تیر مارے گا؟ یہ سارے جو آپ دیکھ رہے ہیں مسائل وہی قیدی نمبر 804 اور اس کی ٹیم کی وجہ سے پورا پاکستان فیس کر رہا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، آپ سے یہ بھی عزم نہیں ہو رہا ہے کہ کس طرح محنت سے یہ حکومت شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں، اس کی قیادت میں دن رات محنت کر رہے۔ وہ IMF کا معاہدہ جو آپ کہہ رہے تھے اس کے لیے لیٹر بھی لکھ رہے تھے، بظاہر بھی کہہ رہے تھے، احتجاج کر رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحم سے طے پا گیا، پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا۔ اور آپ کو یہ دلیری بھی ہضم نہیں ہو رہی جو اس دن اس نے UN میں جو سپیچ کی، اسرائیل کے وزیر اعظم آنے پر واک آؤٹ کیا، جس طرح فلسطین کا مقدمہ لڑا اور جس طرح کشمیریوں کا مقدمہ لڑا، آپ سے وہی چیزیں آپ کو اچھی نہیں لگتی۔ اس دن بھی آپ پروٹیسٹ کر رہے تھے، احتجاج کر رہے، وہی نیو یارک پہنچ کے اس کے باہر کھڑے رہے، کیونکہ آپ کا ایجنڈا تو یہ ہے ہی نہیں۔ کسی نے اچھا تقریر کیا، برا کیا، کس نے ملک کی بہتر نمائندگی کی، کس نے بدتر کی، تو آپ کے عزائم اور ہیں۔ مگر یہ ابھی مزید میرے خیال میں نہ یہ ملکی مفاد میں مزید اس کو چلنے دینا، نہ اس صوبے کی مفاد میں، ہمارے صوبے کی مفاد میں ہرگز نہیں۔ وہی تو حکومت نامے کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہی تو بالکل اس طرح ایک جنگل بن گیا ہے، اور وہی اس کی اپنی ذمہ داری ہے، اور سارے چیزیں پوسٹ اینڈ ٹرانسفر، وہی میرٹ کا تو کوئی نام ہی نہیں، گورننس کا تو کوئی نام ہی نہیں، کوئی کرائیٹیریا ہی نہیں ہے۔ اوپر سے سیکرٹری اور کمشنر اور سب سے لے کر نچلے لیول تک، پٹواری تک، اس کی ہر ایک اپنے ریٹ اور شرح مقرر ہے۔ کسی کی یہ نہیں کہ ECR نکالو، اس کی کیا پرفارمنس رہی، کیا کارکردگی رہی، کتنا ڈیلیور کر سکتے ہیں، کتنا بہتر یہ ڈپٹی کمشنر ثابت ہو سکتا ہے، اس کا ایک ہی کرائیٹیریا ہے، اسی کرائیٹیریا پر چل رہا ہے۔ تو وہی تو اپنی جگہ پھر دوبارہ اس طرح فیڈریشن اور اس میں نفرت پیدا کرنا، ہمیں لڑانا۔ پختون صرف آپ نہیں ہے، ہم سارے پختون ہیں، آپ سے بڑے پختون ہیں، کوئی آپ سے کم پختون نہیں ہے، آپ کے برابر کے پختون ہیں۔ وہی آپ دیکھ لیں کہ ہم نے اس صوبے میں KPK میں امن لانے کے لیے سب کچھ کیا ہے، اور یہ KPK پاکستان کا حصہ ہے اور ہو کر رہے گا۔ جو آپ کے ذہن میں کہ اس کو سپریٹ کرے فلاکر نہیں ہوگا۔ یہ 1947 کے ریفرینڈم سے لے کر بھی پاکستان کا ساتھ دیا، اور ابھی آپ دہشت گردی میں دیکھیں پاکستان کا جھنڈا اپنے خون سے KPK کے عوام نے لہرایا۔ میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں کہ آپ کے پارٹی کے کتنے لوگ اس میں شہید ہوئے اس جنگ میں؟ آپ کے پارٹی کے لیڈرشپ پر کتنے حملے ہوئے؟ مجھے ایک ہی دکھاؤ۔ اگر آپ اتنے اس کو اشرف کے حاصل ہے کہ لوگوں کو اس طرح اکٹھا کرنا اور کسی جگہ لے کے جانا، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو تو کوئی کہتا نہیں ہے، اپنوں میں شمار کرتا ہے کہ اپنے ہی لوگ ہیں، تو آپ کو تو پتہ نہیں ہے۔ ہم نے پاکستان کا جھنڈا بہت مشکل سے وہی لہرایا، اور انشاءاللہ تعالی زندگی کی آخری سانس تک لہرا کے رہیں گے۔
آپ کا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا کہ کے پی کبھی دوسرے طرف چلے جائے، انٹی پاکستان بن جائے. آپ کے جذباتی ورکروں کو بھی جو آپ اکساتے، کیا آپ کے ان ورکروں کو میں ان سے پوچھتا ہوں، ان پختونوں اور کے پی کے جوانوں سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کو روزگار نہیں چاہیے؟ کیا آپ کو تعلیم نہیں چاہیے؟ کیا آپ کو صحت نہیں چاہیے؟ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی صحت کا کیا حشر ہے، آپ کے اسپتالوں کا کیا حشر ہے؟ وہی تو دوائی تک نہیں ہے. آپ کے اسکولوں کا کیا حال ہے؟ سارے بند پڑے. آپ کی یونیورسٹیز کا کیا حال ہے؟ 25 وائس چانسلر اب بھی نہیں ہے. 35 میں سے 25 یونیورسٹیز کے وی سیز بھی نہیں ہے. اس کے ساتھ اس کا ٹائم ہی نہیں ہے کہ اس پر فوکس کرے. ان کے کئی یونیورسٹیز کے وی سی میں نے دیکھ لیا کہ ہماری تو سب کچھ بند ہو رہا ہے، ہمارے تنخواہیں بھی بند ہو رہا ہے. تو اس کے ساتھ فکر ہی نہیں ہے. اور آخر میں کہا کہ یونیورسٹی کے ساتھ کتنی جو فالتو زمینیں اس کو بیچیں گے، اس سے چلائیں گے. کتنے افسوس کی بات ہے. لوگ نئے خریدتے اور کتنے پرانے بیچیں گے، اس سے نظام سسٹم کو چلائے گا. تو میں ان جوانوں کو کہتا ہوں، اور ان کو آخر میں یہ ریئلائز ہو جائے گا، احساس ہو جائے گا. اگر آپ نے اسی دن لوگوں کو لایا، اس کو بھی ریئلائز ہو گیا ہم کس مقصد کے لیے گئے تھے، کیا حاصل کرنے گئے تھے، کیا واپس لے کر آئے. ان کا بھی یہ رائٹ بنتا ہے، حق بنتا ہے کہ ہم اس کے لیے پیدا نہیں ہوئے کہ سارے یہ نعرے لگائے. تیسرا ٹرم میں آپ کی کے پی کے میں کہ صرف یہ نعرے لگائے. یہ تیسرے ٹرم میں آپ بتاؤ کتنے لوگوں کو نوکریاں دیے، کتنے جوانوں کو نوکریاں دیے، کتنے سٹیڈیمز بنائے، کتنے اسپتال بنائے، کتنے موٹر ویز بنائے، کتنے یونیورسٹیز اور کالجز بنائے. وہ تو آپ کے ساتھ ہے نہیں. کبھی تو آپ پرفارمنس کارکردگی پر بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ وہی شیٹ نکالو کہ ہماری حکمرانی رہی، ہم نے اتنے کام کیے. وہ تو آپ کے ساتھ ہے نہیں. تو ایک دن آئے گا، یہ آنے والا ہے. ابھی ریئلائز ہو رہا ہے کہ آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے. ان پختونوں کو اور کے پی کے جوانوں کو استعمال کر رہے ہیں اس بیرونی ایجنڈے کے لیے. جب آپ دیکھ رہے ہیں باہر سے جو کچھ ہو رہا ہے، آپ اگر دیکھتے ہیں ہر جگہ، اگر آپ یو ایس میں دیکھتے، یو کے میں دیکھتے، یورپ میں دیکھتے، اگر اس کی وکالت ہو رہی ہے تو لوگ اگر ہیومن رائٹس کی بات کرتے، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کو نظر نہیں آ رہا ہے. جتنی قتل عام ہو رہا ہے، جتنی بربریت ہو رہی ہے، ان کو سامنے نظر نہیں آ رہے تھے. کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ آ رہا ہے ان کو سامنے نہیں آ رہا ہے. اور یہاں ہیومن رائٹس کے علم بردار بھرے ہوئے کہ تو ان سے اس کے عزائم پیچھے اس کے کیا داستان ہے، سب کو سامنے آئے گا. اسرائیل کے اخبارات اور یہ سارے سب کے سامنے کہ ٹرمپ یہ آئے گا اور پھر یہ ہوگا اور عمران رہا ہوگا اور عمران اسرائیل کے ساتھ اتنا کلوز ہوگا. مگر میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ عمران کی کیا، اس کے بیٹے دونوں لندن میں، اس کی ان بیٹوں کی والدہ کون ہے، اس کا نانا کون ہے، کیا جیوز ہے کہ نہیں، کیا یہودی ہے کہ نہیں، تو اس کے کیا انٹرسٹ ہے اور کیا مفادات ہے، یا کوئی نئی بات تو ہے نہیں. تو ان جوانوں کو پاکستان میں بھی بہت جلد یہ سمجھ آ جائے گا اور سمجھ آنا چاہیے کہ بات کرے دلائل سے. اگر عمران کو 4 سال مرکز میں ملے اور 15 سال کے پی میں ملے، یہ اس کا تیسرا ٹرم ہے، تو اس میں وہی کہ عوام کو کیا دیا، وہی کہ جوانوں کو کیا دیا، کیا کتنے کو باہر بھیج دیا، کتنی انویسٹمنٹ لے کے لائے، کتنی روزگار دی، کتنی صحت تعلیم یہ دی، اس کے لیے کوئی فائٹ کی، دہشت گردی میں کتنے کمی لے آئے، ان عوام کے ساتھ کھڑے ہو گئے. آپ اپنا پلان بتائے. آپ بات کرتے یہ نہیں مانتا وہ مانتا ہو، تو آپ لوگوں کی امن و امان پر بات کرے. اپنے سی ٹی ڈی میں پولیس کی جوانوں کو دونوں ہاتھ سے سلوٹ سلام پیش کرتا ہو کہ وہی پرانے اسلحے لے کر اس زمانے کے، نئے تو آپ نے کچھ دیا نہیں 15 سال میں، اور اس سے لڑتے، اپنے جانوں کے نذرانے پیش کرتے اور یا وہی کا تحفظ کرتے. تو آپ نے اس کو کتنی پرائرٹی دی، کتنی ترجیح دی کہ کیا اس سے حاصل کرنا کیا تھا، کیا ایجنڈا تھا، کیا حاصل کرنا تھا، اور کس کے لیے سب کچھ کو مفلوج کر دیا گیا. تو میں خاص کر بینگ فرام کے پی، اور جس طرح کے پی کے وسائل، وہ ایک غریب صوبے کے وسائل کو بے دردی سے استعمال کیا گیا. وہی تمام ابھی آپ سارے رپورٹ سامنے آ رہا ہے کہ کتنی گاڑیاں، کتنی ہر ایک چیز تک لے کر، کرینز سے لے کر نچلے لیول تک سرکاری وہی اسلام آباد تک لائے گئے، اور کتنے ملازمین کو پولیس تک ان کو یہاں لایا گیا اور ان کو تھریٹ کیا گیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں جاتے. ہر ایک ڈپارٹمنٹ کو ٹاسک دیا گیا، پورا صوبہ مفلوج کر دیا گیا، پورا صوبہ بند کر دیا گیا، اور تمام لوگوں کو یہاں کہ آپ آ جائے اور اپنی صلاحیت یہاں دکھائے کہ آپ کی
کیپیسٹی کتنی صلاحیت ہے، کتنے بندوں کو لا سکتے ہیں، کتنے ریسورسز آپ دے سکتے، کس طرح مدد کر سکتے، اسی بنیاد پر آپ کی پوسٹنگ ٹرانسفر آگے ہوگی۔ اگر کسی نے حصہ نہیں دیا تو ان کو یہ بھی تھریٹ کر دیا ان ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو کہ آپ کو فارغ کر دیا جائے گا۔ اور یہ حکومت کا نام و نشان تو پہلے سے بھی یہ حال تھا، اور یہ چند دن تو پہلے رہا ہی نہیں کہ کون چلا رہا ہے اور کون رن کر رہا ہے۔ ایک تو وہ انتہائی قابل افسوس اور قابل مذمت بات۔ مگر میں سب سے بڑی جو مجھے دکھ ہوئی ہے، میں بھی ایک پختون ہوں، ہمارے پختونوں کی ایک ہسٹری ہے، اور وہی جو چیف منسٹر، اس کو چیف منسٹر کہنا بھی مناسب نہیں ہے، اس نے جس طرح میسج دیا پختونوں کے بارے، انتہائی قابل افسوس کہ ان سارے چیزوں کی جو اس کا پلان تھا، اس کا یہ نہیں تھا جو اس نے یہاں لوگوں کو لایا، پھر لوگوں کو اکیلے چھوڑ کر اور خود غائب ہو گیا اور بھاگ گیا۔ یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ جو لیڈ کرتا ہے وہ فرنٹ پر ہوتا ہے، پھر وہ غائب نہیں ہو جاتا ہے۔ تو کیا میسج دیا آپ نے؟ وہی پختونوں کے بارے کیا میسج دیا کہ آپ نے لوگوں کو یہاں لایا، ورغلایا، یہاں تک لے، اور پھر ان سے غائب ہو گئے، پیچھے ان کو چھوڑ دیا۔ آپ تو ان کو اسپیچ کرنا تھا، یا آپ کو تقریر کرنا تھا، آپ کو عمران خان کو واپس لے کے جانا تھا، آپ نے ان معصوموں کو یہ بتایا تھا کہ آؤ اسلام آباد پر یلغار کے لیے جا رہا ہے، عمران کو رہا کر کے واپس لائیں گے۔ تو عمران کی رہائی تو کیا کہ آپ خود ہی غائب ہو گئے، اور پھر آپ کی پارٹی نے واویلا شورو کر دیا کہ نہیں، وہی اس کو اریسٹ کیا گیا، اس کو غائب کر دیا گیا، اور وہی فلم اس طرح چلتی رہی پوری آپ کی میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، ہر جگہ، یہ کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور پھر آخر آپ اچانک ایک وہی جو میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کردار ایک فلمی ایکٹر سے کم نہیں، اور وہ بھی ویلن کی۔ آپ نے ہمیشہ پچھلے غائب رہے کئی گھنٹے، 12-14 گھنٹے غائب رہے، اور سوالات اٹھے، اور پھر آخر میں آپ آ گئے کہ میں تو ایک میٹنگ میں تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں لگا۔ کل آپ کی سارا قصہ شروع ہوگا، اور آپ خود بھاگ گئے تھے، اور کئی لوگوں سے آپ رابطے میں بھی تھے۔ اس کے باوجود یہ ڈرامہ، شور شرابہ اور یہ کیا کہ ہماری سب سے بڑی بات کہ کوئی دلیر بندہ اس طرح نہیں کرتا ہے۔ یہ ہماری روایات نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو لائے، ان کو چھوڑ لے کہ اگر آپ کو اریسٹ کیا جاتا ہے، آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے، جو بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے ہونے دے، ہمیں تو یہاں آنے کا وہی ایک میسج دینا تھا، آپ کو یہاں لے کے، اور میں خود چھپ کے یہاں سے بھاگ گئے۔ اگر آپ کو اریسٹ کیا جاتا، کون سا آسمان ٹوٹنا تھا؟ آپ کو وہی دلیری سے سارے باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہو، آپ کو فیس کر لینا چاہیے۔ تو آپ نے جو بھی